کھانے میں نمک کم ہے۔ شوہر نے سالن سے بھری پلیٹ میرے منہ پہ دے ماری۔ سارا چہرہ جل گیا اور ساس دروازے پہ کڑی کھینکا لگانے لگی۔ کانپتی انگلیوں سے چہرہ صاف کر رہی تھی جب وہ کمرے سے نکلا اور جاتے جاتے بول گیا، تیری سزا تو طلاق ہے، مگر اس سے پہلے وہ کرنا ہے جو آج تک کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کیا۔ میں اسی وقت سجدے میں گر پڑی اور روتی رہی، اور جب سر اٹھایا تو ہوش فنا ہو گئے۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ میرے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ ان تیزی سے چلتے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، جو کہ میرے شوہر کا گھر پر پہنچنا تھا۔ آج اپنے چھوٹے بیٹے کی دوائی کے لیے میں کلینک گئی ہوئی تھی، اور وہاں سے خوار ہو کر جب گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میری ساس نے گھر کے کاموں کو ہاتھ تک نہ لگایا، اور جیسے بکھیرا پھیلا ہوا تھا۔ جب واپسی آئی تو گھر ویسے کا ویسا ہی منظر پیش کرنے لگا۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا۔ اس 1 گھنٹے میں مجھے گھر کا حلیہ بھی سدھارنا تھا، کھانا بھی بنانا تھا اور اپنے بچے کو بھی دیکھنا تھا۔ ان سارے کاموں کی لسٹ میرے دماغ میں چلنے لگی اور میں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلائے۔ کھانا بنانے کے دوران مجھ سے ایک غلطی ہوئی، اور اسی غلطی نے مجھ پر میری زندگی کی ساری خوشیوں کو حرام کر دیا، اور مجھے اچھی طرح بتا دیا کہ میرے برے وقت میں کون میرے ساتھ ہے۔ میں بالکل تھک کر نڈھال ہو چکی تھی، لیکن گھر صاف تھا، بچہ بھی صاف ستھرے تھے اور کھانا بھی بن گیا تھا۔ البتہ میری کمر کا درد جاتا ہی نہیں تھا۔ میں ابھی سکون کا سانس لینے ہی صوفے پر بیٹھی تھی کہ باہر کا دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں اچھل پڑی کہ میرے شوہر سخت مزاج کے انسان تھے، جبکہ آتے ہی گھر میں ہنگامہ سا برپا ہو جاتا تھا اور ایمرجنسی نافذ ہو جاتی۔ جلدی جلدی میں نے جا کر دروازہ کھولا، ان کے ہاتھ سے بیگ لیا اور انہیں پانی پیش کیا۔ پانی پی کر انہوں نے فوراً سے کھانا لگانے کا مطالبہ کیا۔ ان کے چہرے پر پسینہ آئے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً اسے تولیہ اٹھا کے دیا اور ان کے چہرے کا پسینہ صاف کیا، پھر ان کے ہاتھ پیر دھلوائے۔ انہوں نے کپڑے بدلے اور میز پر آ کے کھانا کھانے لگے۔ مجھے سکون تھا، آج کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا یہی سکون میری بربادی کی ذمہ داری بننے والا ہے، اور میں ایک ایسے عذاب سے دوچار ہونے والی ہوں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتی ہی رہی۔ انہوں نے پہلا نوالا لیا اور اس کے بعد انہوں نے جو حرکت کی وہ مجھے زندگی بھر یاد رہ جانے والی تھی۔ انہوں نے اسی وقت کھانے کی وہ پلیٹ جو میں نے چولہے سے گرم گرم دیگچی سے سالن بھر کے ان کے آگے رکھی تھی، وہی گرم ابلتا ہوا سالن انہوں نے میرے منہ پہ دے مارا۔ میں حواس بھاگتا سے ہوئی اور ایک دم سے اپنی آنکھیں میچ کر بلند آواز سے چیخی، یہاں تک کہ میری چیخوں کی آواز پورے گھر میں سنائی دی۔ میرے بچے سہم کے رونے لگے اور میری ساس نے اپنے کمرے سے نکل کے یہ تماشا دیکھا، لیکن مجال ہو جو ان کے چہرے پہ ذرا برابر بھی افسوس ہو، بلکہ وہ تو سینے پہ ہاتھ لپیٹ کر میرے ساتھ ہونے والا یہ تماشا دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر میرا سر پکڑا اور اس بچے کی کچھ سالن میں ڈبونے لگا جو پلیٹ میں باقی تھا۔ میری چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ کیا ہو گیا؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ جیسا ہی پوچھا تو میرے منہ پر انہوں نے زوردار تھپڑ مارا، اور چہرہ ویسے ہی سالن کی جلن سے بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ میرا پورا وجود جل رہا تھا۔ انہوں نے مزید اس پر 2 تھپڑ مار کے میرے درد میں بے پناہ اضافہ کہنے لگے کہ تم جیسی پوہر لڑکی عورت سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اور اب اس غلطی کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے۔ سالن میں نمک اتنا کم تھا کہ میرا حرام کی کمائی ہے، نہ جو تو اس میں سارے پیسے ضائع کر رہی ہو اور ڈھنگ کا کھانا بنا کر بھی نہیں دیتی۔ وہ مجھے باتیں سنانے لگے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے زمین پر دھکا دیا اور پھر ایک ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا، آج میں تجھے طلاق دے کر رہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تیرے ساتھ ایسا سلوک کروں گا جسے دیکھ کر میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور اس کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ سے میری زندگی سے نکل جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ میں تڑپ گئی اور وہیں بلک بلک کے رونے لگی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، اور اسی وقت سے میری بربادی شروع ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں زندگی کی کئی پھولوں کی سیج تو نہ تھی، کانٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب سے آنکھ کھولی ہوں خود کو آزمائش میں گھرا ہوا پایا ہے۔ میں بلک بلک کے روتی، یا اللہ، کبھی میری زندگی کیا آزمائش سے ختم نہیں ہوگی، یا میری زندگی آزمائشوں کا ہی دوسرا نام ہے؟ کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں ایک مسکراہٹ بھی نصیب نہ ہوگی۔ خدا پاک نے میری زندگی اتنی مشکل کیوں بنائی ہے؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں آتا تھا۔ میری زندگی کی ایک کہانی
ایک اچھے خاصے گھرانے میں پیدائش کے وقت شروع ہوئی اور ختم ہونی تھی، یہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے آنکھ کھولی تو خود کو ایک ایسے گھرانے میں پایا تھا جہاں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، لیکن شاید گھر والوں کو مجھے اپنانے کی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یہ شاید میرے ان پر ایک اضافی بوجھ کے علاوہ کچھ بھی نہ تھی۔ میری پیدائش کے وقت نہ کوئی جشن منایا گیا، نہ مٹھائیاں بانٹی گئیں، حالانکہ میں تیسری اولاد تھی اور تیسری اولاد کا ہونا کوئی بہت زیادہ انہونی بات نہیں ہوتی۔ میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑا حادثہ ثابت ہوئی۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئی جہاں میری کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ امی اور ابو کا تعلق ایک اچھے خاصے گھرانے سے تھا، لیکن سوچ وہی 87 تھی۔ دادی کو بیٹا چاہیے تھا اور میں تیسری بار بیٹا ہو گئی تو مجھے ایک تبرک سمجھ کر دوسرے کو دے دیا گیا تاکہ میں دوسرے لوگوں کو بھی مجھ سے فائدہ اٹھائیں، اور یہی سے میری زندگی کا کایا پلٹ گیا۔ ابو اکلوتے بیٹے تھے، ان کا کوئی بھائی اور بہن نہیں تھا، اس لیے دادی کی خواہش تھی کہ ابو کی اولاد میں بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہوں۔ لیکن جب امی تیسری بار امید سے ہوئی اور پھر میری پیدائش ہوئی تو جیسے ان کے سارے خواب مٹی میں مل گئے۔ امی ابو کی یہ پسند کی شادی تھی۔ شروع میں دادی ان سے ناراض تھی کیونکہ وہ ابو کی شادی اپنی بھتیجی سے کرنا چاہتی تھی، پر ابو نے اپنی کو پسند کر لیا۔ امی بھی آفس کے کام کرتی تھی۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ امی اور ابو کے گھرانے میں بہت فرق تھا۔ ابو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور امی متوسط طبقے سے، جہاں دوسرے بہن بھائیوں کا خرچہ اٹھانا ان کی ذمہ داری سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے کچھ حد تک امی نے ابو کو اپنے جال میں پھنسایا۔ یہ کہنا مناسب تو نہیں، لیکن یہی سچ تھا کہ کیونکہ امی ایک بہترین زندگی گزارنا چاہتی تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی امیر کبیر شخص سے شادی کر لے۔ ابو اسی کمپنی میں سینئر مینیجر کے عہدے پر فائز تھے، اس لیے امی نے ان کا انتخاب کیا۔ ان کے درمیان محبت بڑھی اور یوں ہی دونوں میں شادی کر لی۔ دونوں کے گھر والوں نے کوئی بھی راضی نہ تھا۔ انہوں نے اپنی من مانی کی اور کورٹ میرج کر کے پھر ابو امی کو سسرال لے آئے، جہاں دادی نے تھوڑی سی پس کی، پھر انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ لیکن امی خوبصورت تھیں اور بالکل ویسی ہی بہو کی شکل و صورت رکھتی تھیں جیسے میری دادی کو چاہیے تھی۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، جس میں کئی کمرے تھے، نوکر چاکر تھے، گرچہ دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، لیکن شاید میرے لیے یہ نعمت بنی ہی نہیں تھی۔ یہ گھر میرے لیے اجنبی ہی تھا اور یہاں کے مکین مجھے کبھی اپنے لگے ہی نہیں تھے۔ مجھ سے پہلے امی کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو دادی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب کی بار اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکا ہی ہونا چاہیے۔ امی اس بات سے بہت ڈر گئیں۔ انہوں نے ابو کو مزید بچہ پیدا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر قدرت نے اپنا رنگ دکھایا اور امی ایک بار پھر سے امید ہوئی۔ تب 9 مہینے بعد میں پیدا ہوئی اور گھر کے تمام مکینوں کے منہ لٹک گئے۔ امی کو اپنی بقا کی تھی کہ ابو یہ ڈر تھا کہ دادی پورے خاندان میں ہنگامہ شروع کر دے گی، اور میں ایک معصوم ننھی پری تھی جس کی کسی چیز کا کوئی علم ہی نہیں تھا۔ خیر، میری پیدائش کے تیسرے دن یہ طے پایا گیا کہ مجھے گود میں ایک ایسے بے اولاد جوڑے کو دیا جائے جو اپنا خرچہ بھی کھینچ کے نکال دے۔ کاش میں اس وقت میں سے حواسوں میں تھی تو اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے لکھتی، لیکن افسوس میں ایسا نہ کر سکی، اور میں ایک اونچی گھرانی سے ایک ویسے گھرانے میں آ گئی جہاں اولاد کی کمی کے ساتھ ساتھ غربت کی بھی ڈھیرے تھے۔ امی نے ایک بار بھی مجھے متوسط طبقے میں دینے سے متعلق نہ سوچا۔ وہ طبقہ تو غربت بھری زندگی گزار رہا تھا، اور کوئی اور نہیں بلکہ میری امی کے بھائی تھے، یعنی میں اپنی مومانی اور ماموں کے گود دے گئی۔ امی اپنے اس فیصلے سے بہت خوش تھی کیونکہ دادی نے انہیں کہا تھا کہ اب تم اپنی یہ بیٹی اپنے بھائی کو دے رہی ہو تو پھر چوتھا بچہ جو ہوگا وہ بیٹا ہی چاہیے۔ امی نے خوشی خوشی مجھے اپنے بھائی کے ہاتھ میں سونپ دیا اور اس دن سے میری زندگی بدل گئی۔ ماموں اور مومانی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح رکھا، لیکن یہ سب چند مہینوں کی بات تھی۔ جب میں بڑی ہوئی اور پھر ماموں کی نوکری چلی گئی، جو تھوڑا بہت گھر کا خرچہ چلتا تھا وہ بھی اب نہ چلنے کے برابر ہو گیا، تو ماموں اور مومانی نے مجھے منحوس قرار دینا شروع کر دیا۔ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا لگتا ہے جیسے بہت کچھ بدل گیا ہو۔ پہلے مجھے ان کا پیار ملتا تھا، اب مجھے صرف ان کی نفرت مل رہی تھی۔ میں کہیں کی نہیں رہی۔ اس دن سے میرے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہوئی، اور جب میں 4 سال کی عمر کو پہنچی تو مومانی نے ایک دن مجھے اس قدر مار پیٹ کر کے گھر سے باہر نکال دیا کہ جاؤ، دفعہ ہو جاؤ، اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ۔ دوسری طرف امی جب چوتھی بار امید سے ہوئی تو اللہ نے انہیں بیٹا دیا تھا، اور یوں مجھے
یکسر بھلا بیٹھی اور ادھر ماموں اور مومانی نے میری زندگی اجیرن کر دی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے مجھے احساس ہوا کہ میں دنیا میں آ ہی کیوں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ یہ خیال ہی بار بار میرے ذہن میں پیدا ہوتا۔ ماموں مومانی نے جب گود لیا تو 3 سال بعد ہی ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا، اور تب سے انہوں نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میں کیا پہنتی ہوں، کیا کھاتی ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں جیسے اب ان کے درد سر نہیں رہا، اور انہوں نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ میں بالکل ٹوٹ کر رہ گئی۔ جب 8 سال کی عمر تک پہنچی تب تک میں نے یہ جملہ سنا کہ یہ بچی منحوس ہے۔ جب سے ہم اپنے ماں باپ کے گھر سے پیدا ہوئی اپنی ماں کے لیے اس نے مصیبت کھڑی کر دی، اور جب ہمارے گھر آئی تو ہمارے لیے بھی مصیبتوں کے پہاڑ لے کر آئی ہے جو ہمارے گھر آ کے اس نے توڑے ہیں۔ یہ گفتگو میرے دل کو چیر کے رکھ دیتی۔ ان کے لیے ان کا بیٹا ہی سب کچھ تھا، اور میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ انہوں نے مجھے تعلیم دلوانے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی، لیکن جب میں نے ماموں سے جھگڑا کر کے یہ کہا کہ آپ نے ہی مجھے میری ماں سے الگ کیا، آپ پر ہی میری تعلیم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، خدا کے لیے آپ مجھ سے میرا یہ حق تو نہ چھینیں۔ انہوں نے مجھے سرکاری اسکول میں جیسے تیسے کر کے داخل کروا دیا۔ میرا یونیفارم، میری کتابیں، ان تمام چیزوں سے اب انہیں کوئی لگاؤ نہیں تھا، اب ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تھی انہوں نے امی ابو کو ہر ممکن حد تک یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ ہم اسے ہتھیلی کا چھلا بنا کر رکھیں گے، لیکن ہر دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا، اور انہوں نے مجھے بیٹی تو کیا نوکران ہی بنا کے رکھ دیا۔ صبح سے لے کر شام تک میں کاموں میں لگی ہوتی، حالانکہ میری عمر صرف 10 برس تھی، اور ان 10 برسوں میں مجھے اپنی زندگی سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ امی اور ابو نے پیچھے پلٹ کر نہ پوچھا۔ ایک دوبارہ مومانی نے ان سے ملاقات کرنے بھیجا تو انہوں نے بھی مجھ سے اس قدر اجنبیوں والا رویہ اختیار کیا کہ میرے آنسو نکل آئے، اور میں نے سوچ لیا کہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میری ذات کا محور صرف میرا خدا ہے، اور اس کے علاوہ میں کسی اور کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوں۔ میری زندگی ایک دم سے جیسے بدل کے رہ گئی۔ اب دن رات اللہ تعالیٰ سے یہی باتیں کیا کرتی ہوں، اور اسی کو اپنا دوست بنا لیا۔ میں نے میٹرک مکمل کر لیا تو ماموں مومانی نے جلد سے جلد میرے رشتے دیکھنا شروع کر دیے، اور رشتے بھی ایسے کہ میں کانوں کو ہاتھ لگا دی۔ کبھی کسی 50 سال کی عمر کے شخص کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے تو کبھی کسی بڈھے کو سنبھالنے کے لیے کسی لڑکی کی ضرورت کے طور پہ میرا نکاح کے لیے مجھے پیش کر دیتے۔ میں ان تمام چیزوں سے عاجز ہو گئی تھی، اور روتے ہوئے اللہ سے صرف یہی دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ تم مجھ پہ رحم فرما اور مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر وہاں میری زندگی آسان ہو جائے، لیکن میری دعا قبول نہ ہوئی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی زندگی بہت سی آزمائشیں آنا باقی ہیں، اور مجھے اس کے لیے مضبوط ہونا تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے، تبھی ہمارے پڑوس میں ثریا خالہ آ کر رہنے لگیں۔ اکثر مجھے وہ چھت پر دن رات کپڑے سکھاتے ہوئے دیکھتی، اور مجھے اپنے پاس بلا کر ایک دن انہوں نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ حیات ہے؟ نہیں، میں اکثر دیکھتی ہوں کہ تم ڈانٹ کھا رہی ہوتی ہو، اور کبھی کبھی تو مار بھی کھا رہی ہوتی ہو، کیا بات ہے؟ کیا تم ان کی سگی اولاد نہیں ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے صرف ان سے اتنا کہا، جب اپنا منہ پھیر لے تو پھر پرائے سے کیا شکوہ کرے۔ میری عمر 12 برس کی تھی۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے پال کر بڑا کیا ہے، زبردستی میرے ماں باپ سے لیا تھا، اور میرے ماں باپ نے بھی انہیں شوق سے دے دیا تھا۔ بس یہیں سے میری کہانی شروع ہوئی ہے، اور اب تک ذلیل و خوار ہوتی چلی آ رہی ہوں۔ ثریا خالہ کو مجھ پر بہت زیادہ ترس آیا، اور انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگی، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہا کرو، میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ مجھے بہت شوق تھا کوئی بیٹی ہو جس سے میں باتیں کروں، اسے اپنے دل کا حال کہوں۔ سمجھو آج سے تم میری بیٹی ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے ان سے دوستی کر لی۔ یہ دوستی میرے لیے پالک ماچھ سے چھپی ہوئی تھی، ورنہ کوئی بعید نہیں کہ وہ مجھے گھر میں چھپا کر رکھتی۔ اب مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو میں بلا جھجک ثریا خالہ سے اپنے مسائل بیان کرنے لگی۔ وہ ہر بار مجھے سنبھال لیتی۔ مومانی جان ایک بار پھر سے میرے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ انہوں نے ثریا خالہ کا بیٹے کا رشتہ بھی ٹھکرا دیا۔ یہ بات مجھ پر بجلی بن کے گئی تھی، کیونکہ ثریا خالہ واقعی ایک بہت اچھی اور نیک انسان تھی۔ انہوں نے ایک دو بار مومانی جان کو خوف خدا دلانے کی کوشش بھی کی، تم کیسی انسان، تم نے اس بچی کی ذمہ داری دی ہے،
اور تم اس کی ذمہ داری سے دستبردار ہو رہی ہو۔ تمہیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ جب ذمہ داری لو تو اسے خوف خدا کا زیر اثر بناؤ، نہ تم گنہگار ٹھہرو گی۔ روبینہ مومانی کو اس وقت تو احساس ہوا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے جیسے ایک بار پھر سے بے حسی دکھانی شروع کر دی، اور محض 15 برس کی عمر میں انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ ثریا خالہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے بہرحال روبینہ مومانی سے کہا کہ تم ایسا مت کرو، میں اسے بہو بنانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن روبینہ مومانی کو شاید مجھ سے کوئی حسد تھا یا بیر تھا کہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے ثریا خالہ کی بات کا بھی ذرا بھی مان نہ رکھا، اور مجھے بھی یاد دیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوفناک ترین دن تھا، اور مجھے اس بات کا ذرا برابر بھی شعور نہ تھا کہ خوفناک اس وجہ سے کہ میرے سسرال میں اور میرے میکے میں کچھ فرق نہ رہا۔ ماموں مومانی نے تو جیسے مجھے ایک بوجھ کی طرح اتار پھینکا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے سسرال والے شروع میں تو مجھ سے بہت پیار محبت جتاتے تھے، بالکل میرے ماموں مومانی کی طرح، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ شروع کیا اس نے میرے پورے جسم کو وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ میرے اصل ماں باپ نے متعلق کسی خبر میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ انہوں نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش بھی، بلکہ وہ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے۔ انہوں نے اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کو یعنی میری بہنوں کو اچھی جگہ بیاہ کر میں بہت سارا جہیز دیا تھا، اور یہاں جہیز لانے کی پاداش میں مجھے اپنے سسرال میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ میرے شوہر مجھے بہت زیادہ سخت مزاج انسان تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے پیار محبت سے توجہ نہ دی، الٹا ہر وقت مجھے ٹوکتے رہتے، کبھی کسی غلطی پر تو کبھی کسی غلطی پر۔ سونے پر سہاگا میری اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، اور یہ 1 سال میں نے تانوں اور تشنوں میں گزارا تھا۔ میری اولاد کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ مجھے گھر کے کام نہیں آتے، مجھے ڈھنگ بھی نہیں ہے، میں ایک پوہر بہو ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے میری ساس سے سننا پڑتا، اور شوہر اکلوتے لاڈلے تھے، اپنی ماں کی ہر بات سنتے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے وجہ پوچھنے کی کوشش محسوس نہیں کی۔ جب کبھی ان کی والدہ انہیں پٹیاں پڑھاتی تو وہ الٹا مجھے آ کر برس پڑتے، اور مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے سے درگزر نہ کرتے۔ شادی کے 6 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ شروع کے 15 دن بس خوشی میں گزارے۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ سلوک ہوا، ہر دن میری آنکھوں سے آنسو بہتے، اور میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دن نہام نہاد میکے میں آ کر بیٹھ گئی، اب وہ دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ تو ماموں مومانی نے مجھے ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا، کہا یہاں آنا تو ضرور آؤ، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، تمہیں نہیں رکھ سکتے، تمہیں گود لینا ہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی شادی کر دی تھی، اور اسی کی بیوی آ چکی تھی۔ اب تو میرا وہاں جانا بالکل بھی بند ہو گیا تھا، اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ میں نے اس دوران کئی بار اپنے اصل ماں باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار امی سے فون پر بات ہوئی، لیکن انہوں نے جیسے میرے مسئلے پر دھیان ہی نہیں دیا، الٹا مجھے یہی نصیحت کی کہ بیٹا شروع میں سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تم بھی برداشت کرو۔ جبکہ میں نے انہیں کیا بتاتی کہ میں نے کیسی زندگی گزاری۔ میرا نام نہاد میکے میں بھی مجھے بالکل سکون نہ دے سکا۔ اب سسرال نے جیسا حد پار کر دی تھی۔ سالن میں ذرا بھی کمی بیشی ہو جاتی تو میرے شوہر وہیں چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتے، اور ساس دور کھڑی ہوئی تماشا دیکھتی، اپنے بیٹے کو بالکل بھی نہ روکتی، نہ یہ کہتی کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ آج اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو کل کو تمہاری اولاد کے ساتھ کو اچھا سلوک کرے گا۔ لیکن نہ تو میری ساس کا کوئی خوف خدا تھا، اور نہ ہی میرے شوہر کو یہ پتہ تھا کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ انہیں تو بس اپنی عزت پیاری تھی، اور انہوں نے مجھے پیروں تلے رول دیا تھا۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ 2 سال بعد میری بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ تبھی کہیں جا کے سانس تھوڑا تھم چکی تھی، اور اس تانے کو ختم ہو گئے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے وار کرنا اس نے نہ چھوڑا۔ پھر ہوا جیسے کہ میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس رات میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ شوہر تو میرے برابر میں بستر میں آرام سے سو رہے تھے، اور میں ساری رات جاگی ہوئی۔ صبح آنکھ کھلی تو شوہر بہت سی باتیں سنا رہی، میں چپ چاپ سنتی رہی۔ سر میں بے حد درد تھا، ساری رات نیند جو نہیں ہوئی تھی۔ ادھر ساس نے بھی وویلا مچانا شروع کر دیا، کیسی انسان ہے، اسے کسی چیز کا خیال نہیں ہے، شوہر کا بھوکا ہی چلا جائے،
اسے اس بات کا انتظار ہے۔ میں چپ چاپ ساس کی باتیں بھی سنتی رہی۔ میرے اندر برداشت بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے ایک عرصے میں درندوں کے درمیان جو گزارا ہوا تھا، شوہر کے جاتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا۔ اپنے بیٹے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آئی۔ وہاں ڈاکٹر کے پاس لمبی قطار دیکھ کر میرا اوسان ختم ہو گیا، کیونکہ آج شوہر نے کہا تھا وہ جلدی گھر آ جائیں گے، اور اب میرا سانس تیز ہو گیا کیونکہ ڈاکٹر نے دوائیوں کی ایک لمبی لسٹ تھما دی، اور دوائی کی دکان پر پہلے سے ہی اتنا رش تھا۔ وہاں جا کے قطار میں کھڑے ہو کر میں اپنے بخار میں تپتے ہوئے بیٹے کو اپنی گود میں چھپا کر میں نے 1 گھنٹہ انتظار کیا۔ تب کہیں جا کے مجھے دوائی ملی اور میں فوراً اسی رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گئی، جہاں میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلایا۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ 7 بجے شوہر نے آ جانا تھا، اور میں نے روبوٹ کی طرح کام کیا، کیونکہ ساس نے حسب معمول میری کوئی مدد نہ کی اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے میرے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ کھانا بھی نہیں بنایا تھا، میری بیٹی بھی بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں رو پڑی، لیکن اگر رونے کے میں وقت ضائع کرتی تو شوہر دوبارہ سے باتیں سناتے۔ تم میں جیسی ہزاروں لڑکیاں اپنے گھر بسائے ہوئی ہیں، اور تم ہو کہ بس تمہیں رونے کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میرے پاس ماں باپ کے نام پر کوئی خاص اور ٹھوس رشتہ تھا، اور نہ ہی شوہر میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنی ماں کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ مجھے اپنی قسمت پہ زوروں کا رونا آیا، لیکن پھر رونے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلا کر کھانا تیار کر لیا۔ شوہر آئے تو میں نے انہیں کھانا دیا، اور یہی گڑبڑ شروع ہو گئی کہ آج میں پہلی بار کھانا چکھنا بھول گئی تھی، اور جیسے ہی شوہر نے پہلا نوالا لیا ان میں نمک کم محسوس ہوا۔ انہوں نے کچھ بھی نہ سوچا اور ابلتا ہوا سالن جو میں نے ابھی دیگچی سے اتارا تھا ان کے پیش کیا تھا۔ انہوں نے وہ میرے منہ پہ دے مارا۔ میں حیران ہو گئی، جلن سے میرا پورا چہرہ وجود سالن میں جل گیا تھا۔ میرے چہرے پہ لال دھبے نمایاں ہو گئے، اور میں زوروں قطار چیخ مار کے رو پڑی۔ میرے بچے بھی دیکھ کر رونے لگے، مجھ سے چمٹ گئے، لیکن میرے شوہر کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور مجھے دور دھکا دیا۔ میں نے اپنے چہرے کو صاف کیا، آنکھیں دھندلانے لگیں، آنکھوں میں بے تحاشا جلن محسوس ہوئی، اور اونچا اونچا رونے لگی۔ ساس دور کھڑی تماشا دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ واقعی میں تمہارے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مجھے لگا کہ میں اب زمین میں دھنس ہی جاؤں، لیکن دوبارہ مڑ کر ان انسانوں کے درمیان زندگی نہ گزاروں۔ تبھی میرے شوہر نے میرے بال پکڑ کے مجھے زور سے دھکا دیا اور ایک ایسی بات کی جسے سن کر میں کانپ اٹھی۔ انہوں نے مجھے کہا، تو صرف طلاق کے لائق نہیں ہے، بلکہ میں تجھے ایک ایسا کام کر کے چھوڑوں گا جو آج تک کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ یہ سن کر میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا طلاق سے پہلے کوئی بھی ظلم باقی رہ گیا جو میرے شوہر مجھ پر ڈھانپنا چاہتے ہیں؟ میری آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کیونکہ یہ سوچنا بھی تو بہت آسان تھا کہ اسے طلاق لے کے علیحدہ ہو جاؤں، لیکن اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل تھا۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے شوہر نے کیا، مجھے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ بے تحاشا آسان لگا تھا۔ میں نے بھی کچھ نہ سوچا اور دوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میں میرے شوہر نے مجھے اٹھایا اور ایک لباس دیا، کہا یہ پہن کے تیار ہو جاؤ، اور جو کچھ تو نے آج کیا ہے، یہ معلوم ہوتے ہوئے مجھے کھانا بالکل پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے، تو نے اس کے بعد کا خیال نہ رکھا تو بیوی کس بات کی ہے؟ میں تجھے طلاق دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے تجھے تیار کرنا ہوگا۔ اس سے زور زبردستی سے مجھے کپڑے تبدیل کروا اور میں تیار ہو کر باہر آئی۔ اس نے مجھے دلہن کی طرح میک اپ کرنے کا کہا اور میں روتی چلی جا رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پستول کو دیکھ کر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اور یہیں سے میرے شوہر نے درندگی کا مظاہرہ کیا۔ جب میں تیار ہو گئی اور میری آنکھوں میں آنسو تھے تو اس نے مجھے آنکھیں صاف کرنے کا کہا اور ہاتھ پکڑ کے مجھے ڈرائنگ روم میں بھیج دیا، جہاں کا منظر دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں ان کے دوستوں کی ایک لمبی قطار تھی، کوئی کل 5 سے 6 دوست تھے جو مجھے درندوں کی طرح دیکھنے لگے، یعنی میرے شوہر نے مجھے بیچ دیا تھا۔ انہوں نے مجھے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دی اور اپنے دوستوں کو اشارہ کیا کہ اس عورت کو نوچ کھسوٹ کر اسے وہاں پہنچا دو جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ میں اس سے بچے بھی چھین لوں گا۔ یہ عورت سزا کے لائق ہے جو اپنے مرد کا خیال نہ رکھ سکے۔ یہ سن کے میری بے بس ہو گئی۔ میں نے اسی وقت ڈرائنگ روم میں پڑا گلدان اٹھا کر اپنے شوہر کے سر پہ دے مارا اور اس کے دوستوں کو
انگلی اٹھا کر زور زور سے چلاتے ہوئے خبردار کیا، اگر تم میں سے کوئی بھی آگے بڑھا تو میں اپنے بھائی کو بلوا لوں گی جو خفیہ ایجنسی میں نوکری کرتا ہے، اور اس کے بعد تم لوگوں کا کیا حال ہوگا وہ اچھی طرح جانتی ہو۔ میرے شوہر کی حالت دیکھ کر ان کے سر سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ لوگ صدمے میں آ گئے اور فوراً سے وہاں سے بھاگ گئے۔ تبھی میں نے پولیس کو کال ملائی اور اپنے دونوں بچوں کو لے کے گھر سے بھاگ گئی۔ راستے میں ہی پولیس کی وین دیکھی تو میں روتے ہوئے ان سے مدد مانگ کر وہیں سڑک پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں دوڑ کر افسر کے پاس گئی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے اس سے صرف اتنا کہا کہ میرے ظالم شوہر نے صرف مجھے طلاق دی ہے اور مجھے اپنے دوستوں کے 2 ٹکوں کے عوض بھیج دیا اور بچے بھی رکھنے کی دھمکی دی۔ میں نے ہمت کا مظاہرہ کیا، وہاں پر گلدان اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے دفاع میں کیا ہے۔ مجھے اپنے بچوں کی اور اپنی جان کی فکر ہے۔ وہ مجھ سے ضرور بدلہ لے گا اور میری جان کا دشمن بن جائے گا۔ اس نے مجھ پر جو ظلم و تشدد کی ہر حد پار کر دی ہے۔ ساتھ ہی میں نے وہاں موجود لیڈی پولیس کانسٹیبل کو بھی اپنے جسم پہ نشانہ دکھایا۔ انہوں نے مجھے تھانے چلنے کو کہا۔ سب سے پہلے انہوں نے میرے کپڑے بدلوائے اور میں اپنے بچوں کے اپنی گود میں لے کے سینے سے لگایا۔ اس کانسٹیبل پولیس کے سب کچھ بتانے لگی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ آج تک یہ کیا تھا اور آج اس نے حد ہی کر دی تھی۔ مجھے 2 نمبر عورت سمجھ کے اس نے بیچنے کی ٹھان لی، لیکن میں اس پر میری عزت نے جوش مارا اور میں نے اسی وقت اسے زخمی کر کے اسپتال پہنچا دیا۔ پولیس نے مجھے بتایا کہ وہ بری طرح زخمی ہو چکا ہے اور اسپتال پہنچ گیا ہے۔ اس نے تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی ہمارے سامنے دی ہے، لیکن اب تمہارے بیانات کی روشنی سے ہم نے اسے گرفتار کر کے اقدام قتل کا مقدمہ چلایا ہے۔ انہوں نے میرے جسم پہ موجود تشدد کے نشانات کی بھی ایک پوری رپورٹ بنائی تھی اور یوں میرے شوہر کو جیل ہو گئی تھی۔ بیوی پر تشدد کے کیس میں، اقدام قتل کے کیس میں اور ذہنی طور پر ٹارچر کرنے اور مار پیٹ کے کیس میں پولیس نے انہیں اندر کر دیا تھا اور انہوں نے کہا جاؤ کیونکہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دوبارہ میکے گئی تو ماموں ممانی ضعیف ہو چکے تھے۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اگر تم یہاں آ کر رہنے لگو گی تو ہمارا بیٹا ہمیں بھی گھر سے نکال دے گا۔ اور وہاں سے نا امید ہو کر میں واپس لوٹ رہی تھی، تب مجھے ایک جانی سی آواز آئی اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر پائی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ثریا خالہ تھی۔ میں ان سے جا کے بری طرح لپٹ گئی اور ایسی روئی کہ جیسے میں نے اپنے اندر بہت سا غبار بھرا ہوا تھا اور وہ غبار پھٹ کر باہر نکل آیا تھا۔ ثریا خالہ نے میری بہت زیادہ مدد کی۔ انہوں نے ہر ممکن حد تک یہ کوشش کی کہ مجھے اس گھر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ان کا بیٹا وکیل بن چکا تھا، اب وہ بیرون ملک مقیم اپنے دوست کے ساتھ کوئی کاروبار کر رہا تھا۔ ثریا خالہ نے جیسے ہی اسے فون پہ یہ بتایا کہ میں 2 بچوں کے ہمراہ شوہر سے طلاق لے کر واپس آ گئی تو اس نے نہ جانے ایسا کیا کہا کہ ثریا خالہ حیران رہ گئی تھی۔ میں نے ثریا خالہ سے 2-3 دن وقت مانگ لیا اور کہا میں جلدی اپنا کوئی ٹھکانہ کر کے یہاں سے واپس لوٹ جاؤں گی۔ اپنے بچوں کو ثریا خالہ کے حوالے کر کے میں نے بہت سارے کام تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تبھی مجھے ایک عورت نے بتایا اگر تم سلائی آتی ہے تو سلائی کرنا شروع کر دو، اور اگر بچوں کو پڑھا سکتی ہے تو شام میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا لو، اس طرح تمہارا خرچہ آہستہ آہستہ نکل آئے گا۔ میں نے اس بات پہ عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن اس سے بھی پہلے میں نے اپنے پاس موجود زیور بیچ کر ایک گھر کرائے پہ حاصل کر لیا اور اپنے بچوں کو لے کر وہاں چلی آئی۔ حالانکہ ثریا خالہ مجھے بہت منع کیا، لیکن میں ان کے پاس بس اتنا احسان نہیں لے سکتی تھی۔ اس سے زیادہ احسان لیتی تو شاید خود سے نظریں نہ ملا پاتی۔ میں نے اللہ کا نام لے کے اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا، کیونکہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے اور میرے شوہر اور ساس بالکل بھی پڑھائی کروانے سے کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ اسی لیے میں نے اپنے بلبوتے پہ انہیں سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا اور خود سارے دن گھر میں بیٹھ کے سلائیاں کرتی۔ میری عمر صرف 22 سال کی برس تھی اور ان 22 برسوں میں میں نے جیسے کئی سالوں کا تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ میرے شوہر کو تو جلد قید کی سزا ہو گئی، انہیں پورے 30 سال جیل میں قید ہونا پڑا۔ یہ خبر میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی خبر تھی کہ میں نے کہا اس وقت اللہ کے آگے گر گرا کے سجدے میں دعا مانگی تھی
کہ وہ درندہ کبھی جیل سے باہر آئے ہی نہ۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ اتنے سال کی قید کی سزا ہوئی ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میرے بچے بہت زیادہ سہم گئے تھے اور میں نے انہیں بتایا کہ اب ان کا باپ بھی میں ہوں اور انہیں کی ماں بھی میں ہوں۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ وہ میری طرح صابر و شاکر تھے۔ انہوں نے اچھی طرح جان لیا تھا کہ ہمارے بابا نے ہماری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، اس لیے وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔ دن گزرنے لگے۔ صبح سلائی کرتی، شام کو سلائی کرتی، ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی چلتے رہتے اور پھر شام کو میں ٹیوشن پڑھاتی۔ کیونکہ میں نے میٹرک کر لیا تھا اور مجھے اپنے لے کے والدین کی کوئی خبر تھی، نہ اپنے حقیقی والدین کی کوئی خبر مل سکتی۔ آخر کہ میں نے خود ہی ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور سوچا تھا جو بھی بنوں گی میں خود ہی بنوں گی، کسی کا سہارا نہیں لوں گی۔ البتہ ثریا خالہ اکثر میرے بچوں کے پاس آ کر خیریت معلوم کرتی۔ اکیلی عورت کا رہنا بھی ایک مشکل تھا اور اسی سلسلے میں مجھے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی کوئی مرد فری ہونے کی کوشش کرتا تو کبھی کوئی مرد بلاوجہ تنگ کرتا، اور جیسے یہ پتہ چلتا ہے میں اکیلی ہوں تو ایک مرد میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن پھر مجھے شیرنی بن کے انہیں بتانا پڑا کہ ایک عورت کا شکار کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور نہ ہی اسے اپنے جال میں پھنسانا اتنا آسان کام ہے۔ میں وقت سے پہلے مضبوط ہو گئی تھی۔ میرے بچے بھی اب بڑے ہونے لگے تھے، 25 سال کی عمر کو پہنچی تو اپنے پاس اچھی خاصی جمع پونجی اپنے پیٹ کاٹ کے میں نے جمع کر لی تھی۔ دن گزارنے لگے تھے، میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی بہت سی خواہشات کو مارا۔ تبھی ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نفیس سی عورت کھڑی تھی۔ ان کے چہرے کے نقوش کچھ جاننے پہچانے لگے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تو کہتی ہیں تم سے ہی ملنا ہے، اور میرے گلے لگ گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے۔ وہ نفیس خاتون میری حقیقی ماں تھی، جنہوں نے مجھ سے ہمیشہ آنکھیں موڑ لی اور کبھی پلٹ کر میرے بارے میں نہ پوچھا۔ وہ مجھ سے مل کر روتی رہیں، لیکن میں بالکل خاموش سپٹ چہرے سے انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے پہننا اوڑھنے کا غرض، ان کے ہاتھوں میں موجود زیورات سے بھی مجھے اندازہ لگا سکتی تھی وہ کسی قدر خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ لیکن میں ان کی عمارت سے متاثر نہ ہوئی۔ بھلا میں ان کی عمارت سے کیسے متاثر ہوتی؟ اس عورت نے میری زندگی ہمیشہ شکوے رکھا۔ آخر انہوں نے مجھے ہی قربانی کا بکرا کیوں بنایا؟ لیکن میں چپ رہی۔ تب انہوں نے پاسپورٹ نکال کے میرے آگے بڑھایا اور کہا سارے کاغذات مکمل ہیں، تم ہمارے ساتھ باہر چلو۔ ان کی شکل دیکھتی رہ گئی، مجھے ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ میں نے ان سے پاسپورٹ لے کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں یہ بہت ہے، لیکن جس طرح میں نے زندگی میں جد و جہد کر کے اکیلے ہی بڑھنے کا فیصلہ کیا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دوبارہ یہاں نہ آئیے گا، کیونکہ آپ کی بیٹی جسے آپ نے اپنے ماموں مانی کو گود دے کر بات ختم کر دی تھی وہیں مر گئی تھی۔ اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن مجھے بالکل بھی کوئی رحم نہ آیا۔ میرے دل میں نرمی پیدا ہوئی، کیونکہ جو کچھ میں نے سہا تھا ان کا 1% بھی انہیں معلوم نہیں تھا، اس لیے میں ان کے ساتھ کیسے چلی جاتی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی اور پھر اڑ کر چلی گئی، دوبارہ کبھی واپس نہ آئی۔ میرا دل رو پڑا، لیکن میں کیا کرتی؟ جو شخص میرے ساتھ میرے برے وقت میں موجود نہ ہوتا، میں کیسے انہیں اپنے اچھے وقت میں اپنے ساتھ آنے کی اجازت دیتی؟ دروازہ بند کر کے کافی دیر تک میں روتی رہی۔ دوبارہ دروازہ بجا، دروازہ کھولا تو سامنے ثریا خالہ کھڑی مسکرا رہی تھیں، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا جو مجھ سے تقریباً 5 سال بڑا تھا۔ دیکھ کے مسکرایا۔ ثریا خالہ اندر آئیں اور کہنے لگی بس بہت ہو گیا، بہت اکیلے زندگی گزار لی، اب ہمیں بھی موقع دو، ہم اپنی خدمت کا۔ تمہاری جیسی صبر والی لڑکی میں نے کہیں نہیں دیکھی، جیسے اتنی کم عمری میں ہی اپنی ساری مشکلات کو کھل کر حل کیا اور آج فخر سے سر اٹھا کے زندگی گزار رہی ہے۔ مجھے ان کی بات کا مفہوم سمجھ نہ آیا، لیکن اس وقت میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب انہوں نے میرے ہاتھ میں اپنے بیٹے کا نام کی انگوٹھی پہنائی، اور ان کے بیٹے نے مجھے باقاعدہ طور پہ ہاتھ جوڑ کر یہ کہا میں پچھلے 10 سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور آج میرا انتظار ختم ہوا، لہٰذا اب تم منع نہیں کر سکتی۔ مجھے تمہارے بچوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم ایک نئی جگہ
جا کر نئے شہر میں اپنی زندگی بسائیں گے۔ میں نے کاغذات مکمل کر لیے ہیں، بس کچھ قانونی کارروائی رہتی ہے، پھر میں، امی، تم اور بچے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک جا کر رہنے لگیں گے، جہاں کوئی غم نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین تھا، شاید میری ان دعاؤں کا ثمر تھا جو میں اکثر رات کو اٹھ کر سجدے میں مانگا کرتی تھی۔ ثریا خالہ کے بیٹے جیسا لائق فائق شوہر اگر مجھے پہلے ہی مل جاتا تو زندگی گلزار ہو جاتی، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ میرے بچوں نے بھی میرے شوہر سے خوب دل لگا لیا اور اب ہم ان کے ساتھ ایک دوسرے انتہائی پرسکون ملک میں اپنے اپنوں سے دور زندگی گزار رہی ہوں۔ اب میری زبان پر صرف اور صرف شکر گزاری ہی ہوتی ہے اور میں اپنی زندگی کی اس کایا پلٹ پر حیران ہوں کہ مسکرا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھنی تھیں، لیکن بہت سے غموں سے گزر کے آج سارے غم ختم ہو گئے اور اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں میری زندگی میں چھائی ہوئی تھی۔ اب مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ میری زندگی اب شکر گزاری کے عرصے سے گزر رہی تھی۔